السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسے روحانی واقعے کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جو سن کر واقعی دل بدل جاتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک ایسی بہن کا ہے جو برسوں سے درود پاک کی عاشق تھی، لیکن ان کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ صرف الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری زندگی بہت عام تھی، گھر، بچے، معلومات زندگی، مگر ایک وقت ایسا آیا جب دل میں عجیب سی بے چینی رہنے لگی۔ کسی چیز میں سکون نہ ملتا، نماز بھی پڑھتی، قرآن بھی پڑھتی، مگر جیسے دل پر ایک پردہ سا تھا۔ ایک دن میں نے دل ہی دل میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتیوں میں ایک میں بھی ہوں، میری مدد فرمائیے۔ اسی رات دل میں خیال آیا کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، مگر صرف زبانی نہیں، دل کی گہرائی سے، عشق و محبت کے ساتھ۔ اور پھر کیا تھا، اس دن کے بعد سے میں نے درود پاک کو اپنی سانسوں میں بسا دیا۔ شروع میں روزانہ 100 بار پڑھتی، پھر آہستہ آہستہ ہزاروں بار۔ درود شریف زبان سے نکلتا اور دل سے نور سا پھوٹتا محسوس ہوتا۔ ایسے ہی مجھے درود شریف سے بہت لگن ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن میری زندگی میں وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کہتی ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ چل رہا تھا، میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، رات کا وقت تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے عود یا مشک کی۔ میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ اچانک میں ایک اجلی روشنی دیکھی، جیسے کسی نے پورا آسمان چراغوں سے بھر دیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی ہستی اتر رہی ہے، سفید لباس میں، چہرے پر ایسی روشنی کہ نگاہ ٹک نہ سکے۔ دل نے گواہی دی، یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں کانپ اٹھی، میرے لب خود بخود ہلے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسی لمحے خواب میں محسوس ہوا جیسے وہ مسکرا کر فرما رہے ہوں کہ جو ہمیں یاد کرتا ہے ہم اس کے قریب ہوتے ہیں۔ میں روتی رہی، سجدے میں گر گئی۔ آنکھ کھلی تو دل دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں وہی خوشبو تھی جو خواب میں تھی۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا، اس دن سے میری زندگی بدل گئی۔ چند دن بعد ایک اور خواب آیا۔ میں نے دیکھا میں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ہوں، سب کچھ چمک رہا ہے، جیسے کعبہ شریف کے اطراف روشنی کا ہالہ ہو۔ میں تنہا چل رہی تھی، مگر دل میں سکون کی ایک ایسی کیفیت تھی جو پہلے کبھی نہ ملی۔ اچانک ایک دروازہ سامنے آیا جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، باب الرحمہ۔ جیسے ہی میں نے اس دروازے کی طرف قدم بڑھایا، کسی نے نرمی سے کہا، یہ دروازہ ان کے لیے کھلتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے درود بھیجتے ہیں۔ میں آگے بڑھی اور وہ دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر نور ہی نور تھا۔ جب میں وہاں داخل ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ ایک جگہ سفید ملبوس میں چند فرشتے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ایک سنہری کتاب کھلی ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو اس کتاب کے ورق نور سے بنے ہوئے تھے۔ ایک فرشتہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، یہ جنتیوں کی فہرست ہے، ان کے نام ہیں جنہوں نے دنیا میں درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا، جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا اس میں میرا بھی نام ہے؟ فرشتے نے مسکرا کر کہا، خود دیکھ لو۔ میں نے دیکھا، واقعی میرا نام چمک رہا تھا اور ساتھ لکھا تھا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندی۔ جب آنکھ کھلی تو دل سے پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ۔ یہ سب کچھ محض خواب نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد میری زندگی میں ایک ایک کر کے عجیب نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ جیسے جیسے میری تعداد بڑھتی گئی، نہ جانے میں نے کتنے ہزاروں لاکھوں بار درود شریف پڑھ لیا تھا۔ کہتی ہیں، ایک دن میرے گھر ایک اجنبی سی عورت
آئی۔ اس نے کہا بیٹی میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روشن راستے پر چل رہی تھی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا دل دک سے رہ گیا۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ وہ مدرسے جایا کرتی تھی۔ مدرسے ایک دن بیٹھی درود پاک پڑھ رہی تھی کہ ایک ضعیف خاتون میرے قریب آئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولی بیٹی تمہارے لبوں سے درود نکلتا ہے تو ہمیں خوشبو آتی ہے، تم خوش نصیب ہو۔ میں تو حیران رہ گئی، ان کے یہ الفاظ میرے لیے آسمان سے آنے والا پیغام لگے۔ الحمدللہ۔ اسی سال کے آخر میں میری والدہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا اب امید کم ہے۔ میں نے پورا دن اور پوری رات درود پاک پڑھا۔ ہر سانس میں صرف ایک ہی صدا تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگلی صبح جب ڈاکٹر آیا تو حیران ہو کر بولا کمال ہے، ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے، جیسے کسی نے نیا جسم عطا کیا ہو۔ میں جانتی تھی یہ دعا کا نہیں درود کا اثر ہے۔ اس کے بعد سے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ درود پاک سے جڑ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ درود پڑھنے سے صرف دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ دروازے کھل جاتے ہیں جو عام انسانوں کے لیے بند رہتے ہیں۔ ناظرین کے بہت سارے مشاہدات ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ایک روز عصر کے بعد میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی۔ دل میں خیال آیا کہ یا اللہ جن لوگوں نے زندگی بھر تیری یاد میں وقت گزارا ان کا حال کیا ہوگا۔ کہتی ہیں یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک خواب میں نے دیکھا کہ ایک اونچا مقام ہے جہاں ہر طرف نور ہے، خوشبو ہے، سکون ہے۔ وہاں ایک بزرگ ہستی بیٹھے ہیں، سنہری کتاب کھولی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھ میں سنہری قلم ہے۔ میں نے ادب سے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ ان لوگوں کے ناموں کی کتاب ہے جنہیں بخش دیا گیا ہے، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جیے، درود پڑھتے رہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں نے پوچھا کیا میرا کوئی جاننے والا بھی اس میں ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری خالہ کی بیٹی جو روز 100 بار درود پڑھتی تھی، اس کا نام ابھی لکھا گیا ہے، مگر تمہارا نام اس دن چمکے گا جب تم روزانہ 1000 بار درود پڑھو گی۔ پہلے میں کثرت سے درود پاک پڑھتی تھی، کوئی گنتی نہیں تھی، مطلب جتنی بار دن میں پڑھ لیا 100 پڑھ لیا۔ کئی بار تعداد زیادہ ہو جاتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی مصروفیت کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد میں نے خواب سے جا کر اسی وقت وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایک لمحہ بھی درود کے بغیر نہیں گزرے گا۔ پھر میں نے دیکھا میرا دل بدلنے لگا، غصہ، حسد، دکھ سب ختم ہو گیا۔ ایک نئی روشنی، ایک نیا سکون دل میں اتر آیا۔ وہی بہن کہتی ہیں اب میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ کہتے ہیں تمہارے چہرے پر نور ہے، یہ درود پاک کا فیض ہے۔ ناظرین یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی کہانیاں یا بنائی ہوئی بات نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو درود پاک کے عاشقین کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انہیں عطا ہوتی ہے جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ درود پاک ایک وظیفہ نہیں، ایک زندگی کا راز ہے۔ جو اسے اپنی سانسوں میں بسا لیتا ہے اس کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ناظرین یہ تھا ایک بہن کا روحانی مشاہدہ، درود پاک کی برکت کا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا۔ اگر آپ بھی دل کی گہرائی سے درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں تو یقین جانیے آپ کی زندگی میں ایسے ایسے معجزے ظاہر ہوں گے جنہیں دیکھ کر آپ کے آنسو اللہ کے شکر میں بہہ نکلیں گے۔ تو اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔